ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں سیاست منائے. ہم کرکٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, کرکٹ کی کرپشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور پاکستانی کرکٹرز کی کرپشن کی تاریخ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ عارف عباسی صاحب ہمیں اسلام آباد اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں, جن سے ہم نے اوپننگ کامنٹس لی تھیں بریک سے پہلے. اور ہمارے ساتھ کراچی میں شعیب الوی صاحب ہیں. تھینک یو ویری مچ سر. کرکٹ اینالسٹ, کالمنسٹ. سر, عامر سہیل, رمیز راجہ, عاقب جاوید اور عمران خان کے علاوہ سب کے اوپر الزامات, سب کے اوپر شک. راشد لطیف جو کہ خود وسل بلوئر تھے, ان کے اوپر بھی شک کہ جی جس کیسٹ کے اوپر ٹیپ کی تھی ساری باتیں سلیم ملک سے, اس کو خود ایڈٹ کر رہے تھے تاکہ باسط علی کا نام اور سعید انور کا نام نکال دے, کیونکہ ان سے ان کی دوستی تھی. تو یہ کیا ہے, یہ ہم کرکٹ دیکھتے ہیں یا پھر بس ایک تماشا ہے جس کے اندر پری آرڈینڈ ہے سب کچھ؟ دیکھو, عارف بھائی نے بہت اچھا اس کا پریامبل دیا, اینڈ جیسے انہوں نے کہا ہو نوز بیٹر دین ہم, کہ یہ بہت پہلے سے چل رہا تھا, رائٹ. دا ایشو از کہ کس نے کیا کہا, کس کے پاس پروف ہے, کس کے پاس نہیں ہے. میرے خیال میں دیٹ ہیز ٹو بی پٹ اسائڈ. عارف بھائی نے ایک بہت اچھا پوائنٹ کہا کہ جسٹس فخر الدین ابراہیم جیسے کوالیفائڈ آدمی نے کہا کہ سلیم ملک از انوسینٹ. بعد میں جب اس نے انگلینڈ گیا اور نیوز آف دا ورلڈ تھا یا کوئی اور اخبار تھا, وہاں پہ انہوں نے جو سٹنگ آپریشن کیا تو اس نے سارا وہی بتایا جو مظہر مجید نے بولا. ہاں جی میں میچ فکس کرا سکتا ہوں, ہاں جی میں اتنے میں لے لوں گا, وہ لے لوں گا, وہ فلانا دھماکہ. جب وہ کیسٹ نکلا تو اس نے کہا کہ جی مجھے پتا تھا یہ مجھے ٹیپ کر رہے ہیں, میں تو ان کے ساتھ مذاق کر رہا تھا دیکھنے کے لیے کہ میں ان کو ٹریپ کر رہا تھا کہ یہ کہاں سے آئے ہیں. بات ساری یہ ہے کہ دا لا آلویز لکس ایٹ ایویڈنس, ہارڈ ایویڈنس, رائٹ. ابھی بھی جو آصف کے لائرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی گلٹی کے پاس, جیوری کے پاس وہ ایویڈنس ہی نہیں تھی جس سے انہوں نے آصف کو پنش کیا, اور چانسز ہیں وہ جیت جائیں گے, بیکاز جیوری بھی آفٹر آل ایک ایموشنل ہے, دیر آلسو برٹش. ویسے ہی پاکستان کی بدنامی ہے. یہاں میں ایک پوائنٹ ہی کہنا چاہوں گا کہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ ہمارے پوری میڈیا میں ایسا بتایا جا رہا ہے جیسے پاکستان اس سے پہلے فرشتہ تھا اور ان پلیئروں نے آ کے پاکستان کو شیم کر دیا ہے. میں تو کہتا ہوں یہ پورے پہاڑ میں ایک پیبل کے برابر ہے جو انہوں نے کیا ہے. پہاڑ تو کب سے دنیا دیکھ رہی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے آپ جتنی بھی انکوائریز کرا لیں, اے سی یو نے کرائی ہے, آسٹریلین کرکٹ بورڈ نے کرائی, سب نے کرائی ہے. واٹ دے ڈیڈ وچ پاکستان کرکٹ بورڈ ڈنٹ ڈو فرام 1994 آنورڈس واز کہ جب ان کو پتہ چل گیا کہ یار یہ ہے, دیر آر سرکمسٹینشیل ایویڈنس, 2-3 آنیسٹ انٹیگریٹی پلیئرز نے کہا سر مجھے شک ہے جس طرح سے فیلڈ میں کھیلا ہے, دے جسٹ ڈراپڈ ہم, رائٹ. اور میں سو پلیئرس کے نام نہیں لوں گا, بہت بڑے بڑے پلیئرس تھے, عارف بھائی جانتے ہیں ان کو, میں جانتا ہوں, اینڈ دے ور ڈراپڈ. سو واٹ وی ڈیڈ رانگ ان 94, وی ڈیفینڈیڈ دا پلیئرس whereas we knew, and I can tell you کہ there are 2 or 3 senior جو چیئرمین لیول کے اور چیف ایگزیکٹو لیول, انہوں نے خود آف دا ریکارڈ بولا یار this player is up to his neck, that player played for another 7-8 years. So the thing is what we didn't do is we didn't have the courage to just drop somebody and bring an equal talent. صحیح ہمت نہیں تھی کہ اپنے سپر سٹارز کو ڈراپ کر سکیں. عباسی صاحب مجھے آپ سے پوچھنا یہ ہے سر کہ میرا مقصد اس شو کو کرنے کا یہ نہیں کہ دیکھو کتنے برے ہیں. میرا مقصد یہ ہے کہ خدا کے واسطے ہم اگر بین کر دیں تاکہ باقی آسٹریلین جیلز اور امریکن جیلز اور کینیڈین جیلز کو ہمارے پلیئرز نہ بھریں, ہم خود ہی تھوڑی سی کلین اپ شاپ کر لیں, تو آپ کے خیال میں کامران اکمل اینڈ دی اکمل برادران اور انہوں نے جو ٹھیکہ لے لیا ہے پی سی بی سے وکٹ کیپنگ کا, آپ سمجھتے ہیں سر ان کے اوپر کوئی سسپیشن آتا ہے؟ کیونکہ وہ سڈنی ٹیسٹ کے بعد جہاں 1 روپے پہ 1000 روپے مل رہے تھے اس آخری دن پہ, جو کامران اکمل صاحب نے میریکولسلی بال ڈراپ کر کے, رن آؤٹ مس کر کے, کیچ چھوڑ کے, 3 دفعہ کیچز چھوڑ کے, 1 رن آؤٹ مس کر کے جتوا دیا مائیکل ہسی اینڈ کو, آپ سمجھتے ہیں کہ کم از کم ایک انکوائری ہی ہو جائے سر؟ دیکھیے اس کے اندر 200 سال سے میچ فکسنگ چل رہی ہے, بالکل, اور انگلینڈ میں جتنے لوگ ملینئرز بنے ہیں میچ فکسنگ کر کے دیر انیومریبل. اور رہا آپ کے ہمارے بورڈ میں اور دوسرے بورڈز میں جو فرق ہے وہ یہ ہے جو الوی صاحب ہمارے کہہ رہے تھے کہ وہ اپنے پلیئرز کو کیا کہتے ہیں, پہلے تو ان کو کبھی سامنے آنے نہیں دیتے, اگر وہ آ جاتے ہیں تو پھر ان کو وہ اتنی کڑی سزا دیتے ہیں کہ ساری دنیا ان کی تعریف کرتی ہے. دوسرا پہلو یہ ہے جو دوسرے بورڈز کرتے ہیں, وہ یہ کرتے ہیں کہ دیکھیے پلیئر کو کے اوپر اگر ذرا سی بھی سسپیشن ہے تو اس کو پھر سلیکٹ نہیں کرتے. وہ آپ سے یہ نہیں پوچھ سکتا کہ مجھے سلیکٹ کیوں نہیں کر رہے. اور اس کے اندر آپ چاہے ویوین ریچرڈز کا کیس لے لیں, چاہے
डीन जोन्स का केस ले लें, बहुत सारे केसेस हैं, एक केस नहीं है, एलेक्स स्टुअर्ट का केस ले लें, तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, मगर हमारा बोर्ड जो है वो उसका ऑपोजिट करता है, और इसीलिए हमारे बोर्ड को ये दुश्वारियाँ आती हैं, और ये दुश्वारियाँ आनी शुरू हुई हैं कब से, जब से एडहॉकिज्म आया है, और जब तक ये एडहॉकिज्म नहीं जाएगा मैं समझता हूँ कि ये तो अभी कुछ भी नहीं है, अभी और बढ़ेगा ये मामला। और जो अलवी साहब ने कहा था कि ये आपने कहा था राधा कि ये जो कि कल ही मैंने कामरान अकरमल से पूछा था एक प्रोग्राम में कि आपका एक भाई तो विकेट कीपर है ही नहीं, मगर वो भी विकेट कीपिंग करता है, और कि ये मोनोपोली की लॉजिक क्या है, कुछ हमें समझाएंगे आप? फिर आप देखिए कि आप बात कर रहे थे इस वक्त के टेंटेड प्लेयर्स को हमें सिलेक्ट करना छोड़ देना चाहिए। आई एग्री विद यू 100%। ये आपको इनको छोड़ना चाहिए, और इसके बाद मुझे तो लगता है कि सिवाय हफीज़ और तौफीक उमर के और कोई बचेगा ही नहीं। मगर इससे बेहतर होगा कि आप इनको सिलेक्ट करना छोड़ दें, आपके रिजल्ट्स में कोई फ़र्क आएगा नहीं। सही सही। बासी साहब, एक मुझे अलवी साहब से भी व्यू लेनी है सर। एक तो आप काफ़ी दिनों से क्रिकेट कवर कर रहे हैं, क्रिकेटीज़ आपकी बहुत है। अलवी साहब, मुझे ये बताएं कि $1,81,000 अगर कोई शख्स ट्रांसफ़र कर रहा है अपने फैमिली के अकाउंट में, और 12,000 पाउंड की रोलेक्स है, 5,000 पाउंड की बुल्गारी है, $6,000 की टैग ह्यूअर है, $12,000 की ब्रेटलिंग है, और वो ये पहन कब रहा है जब वो कोर्ट जा रहा है बदउनवानी का मुकदमा लड़ने सलमान बट होते हुए, तो ये इतने पैसे हो जाते हैं क्रिकेट के अंदर टेस्ट मैचेस खेलते हुए सलमान बट की सलाहियत रखते हुए? आप समझते नहीं है ओपन एंड शट केस है? देखो, मैं फिर वही कहूँगा कि लेट्स नॉट फोकस ऑन एन इंडिविजुअल, विद ड्यू रिस्पेक्ट। द रीज़न इज़ अजहरुद्दीन भी गोल्ड वॉच पहनता था, वो भी चोर था, ठीक है। और अभी मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, और पाकिस्तान के बड़े बड़े जो फाउंडर मेंबर्स थे, दे वर मिलियनेयर्स, जिन्होंने पाकिस्तान 1947 में जब बनाए तो उन्होंने पूरी अपनी जायदाद दी है। जिन्ना साहब हैड एन ऑप्युलेंट लाइफ। तो देखो, आई से इस्लाम में भी कहा है कि जी अगर आपके पास है तो आप करें। अब वो मैं पूछ नहीं रहा, मैं पूछ रहा हूँ कहाँ से आया। सुने मैं भी उसी पे आ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि देखो, वी डोंट नो उसके कहाँ इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो कहाँ से कमा रहा है। उसने कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट किया था 2008 में, आज वो गोल्ड का कहाँ चला गया है। सो आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट, राइट? क्योंकि टेंटेड मनी 2,500 पाउंड निकला है, जबकि उसको क्लेम है कि पता नहीं उसको कितने थाउजेंड्स ऑफ क्लेम टेंटेड मनी 30,000 पाउंड मिला, व्हाटएवर। नहीं, 2,500 पाउंड वाज द ओनली टेंटेड मनी दैट यू गॉट। 30,000 पाउंड कैश उनके पास से मिला। वो सारे और डॉलर्स थे, फ्रैंक्स थे, जहाँ से भी उसने की हो। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं इन इंडिविजुअल्स पे जाना ही नहीं चाह रहा हूँ। अच्छा। द रीज़न इज हम बहुत एक छोटी चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, जो मैं भी करता था। लेकिन जैसे आरिफ साहब ने भी कहा, यार लुक एट द बिगर पिक्चर। द थिंग इज़ कि जिन लोगों ने उनको सेलेक्ट नहीं किया, सेलेक्ट किया नोइंग, ये मैं मानता ही नहीं हूँ, आउट ऑफ द क्वेश्चन के मैनेजमेंट को नहीं पता था मज़हर मजीद सलमान बट से मिल रहा है, कामरान अकमल से मिल रहा है, मज़हर मजीद का फ्यूचर गया, सलमान बट को वापस भेज देते। क्या हो जाता? मोहम्मद यूसुफ को 2002 में यावर साहब ने भेजा था ना, उसने नेट प्रैक्टिस से मना कर दिया था। ये एक और इशू हुआ था विच वी कांट गो इनटू। वापस जाओ, मोहम्मद यूसुफ 2002 में बड़ा अच्छा प्लेयर था, क्यों नहीं भेजा? लेकिन बात सारी ये है कि द पीपल एट द टॉप आर स्कैर्ड। इनकी जाने ICC से लेके हर क्रिकेट बोर्ड में ले ली, जहाँ पे सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वहाँ पे उनको लॉ प्रोटेक्ट करता है माफिया से। हमारी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में आप BCCI ले लें, आप PCB ले लें, इनमें वो दम ही नहीं है कि ये माफिया को नो कह सकें। इनमें से कितने लोग हैं जो ऐसे प्लेयर्स सेलेक्ट करते हैं जिन्होंने ये करना है, वरना टीम से बाहर होंगे। हमारे डमी सेलेक्टर्स हैं, में ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत अच्छे आदमी हैं, किसकी मजाल है? मोहसिन साहब ने रिज़ाइन किया, उनका जाओ, अगले दिन माफ़ी मांग ली, नहीं मेरा ये मतलब नहीं था। तो बात सारी ये है कि ये ना सेलेक्ट करते हैं, ऊपर से माफिया टीम सेलेक्ट कर रही है। आरिफ साहब ने कहा कि ओके तौफीक उमर, मोहम्मद हफीज़, आई डोंट नो व्हाट इज क्राइटेरिया इज, लेकिन मैं कहूँगा यूनुस खान को मैं कह सकता हूँ कि अनबिलीवेबली मैं मान ही नहीं सकता कि वो करप्टेबल है। लेकिन पॉइंट ये है कि कौन करप्ट है कौन नहीं है, ये अगर हम इसमें पड़ गए तो हर प्लेइंग 11 में एक ना एक ऐसा इशू आएगा। बिल्कुल ठीक। तो बजाय आप यहाँ जाएं, यू हैव टू टेक अ बिगर स्टेप
اور یہ میچ فکسنگ رہے گی, پاکستان ٹیم میں کرکٹر جیل جائیں گے, پھر دوسرے کرکٹرز آ کے وہی چیز کریں گے بیکاز وہ زندہ نہیں رہ سکتے. پر صحیح علوی صاحب, میں یہ عباسی صاحب مجھے آپ سے ایک کلیریفیکیشن لینی ہے. جب یہ مشتاق احمد, جب یہ قیوم رپورٹ سامنے آئی تو ان کو تو نہیں پتا قیوم صاحب کس طرح کے جج تھے, تو انہوں نے کم از کم اس کے اوپر تو کچھ نہیں کہا, لیکن انہوں نے یہ ضرور دیکھا کہ مشتاق احمد کتنا ملوث تھے اس سب کچھ میں, اور مشتاق احمد بھی بڑے مشکوک رہے اس کمیشن کے اندر. کچھ اس طرح کہ انہوں نے آتے کے ساتھ ہی یہ فرما دیا نہیں جی میں تو بہت اچھی بالنگ کرا رہا تھا, آپ اس میچ کے اندر مجھ پہ شک بھی کیسے کر سکتے ہیں. تو پہلا سوال ان سے قیوم صاحب نے یہ کیا تھا کہ آپ کو پتہ کیسے کہ میں کس میچ کی بات کر رہا ہوں. لیکن پھر مشتاق احمد کے حوالے سے جیسے یہ رپورٹ سامنے آئی تو اینڈی فلاور نے کھڑے ہو کے کہا کہ نہیں جی یہ بہت اچھے ہو گئے, ہم نے ان کو پڑھا لکھا دیا ہے کہ کرپشن کیا ہوتی ہے اور بدعنوانی سے بچا کس طرح جاتا ہے. سر ہم لوگ ایسا کچھ نہیں کرتے تھے, ہم نہیں سمجھاتے تھے کہ جی یہ بدعنوانی ہے, یہ $50,000 اگر آپ کو فضول میں مل رہے ہیں تو غلط مل رہے ہیں, یہ انٹر کولر غلط ہے. ہمارے یہاں بھی تو ایجوکیشنل سسٹم تھے نا سر, ہم بھی تو سویلائزڈ ہیں. نہیں مگر آپ دیکھیے کہ آپ کے اوپر کوئی اسکینڈل ایسا سیریس نہیں آیا جب تک ایڈوکزم نہیں آئی, اور اس کے بعد چیک اینڈ بیلنس غائب ہو گیا, پارٹیسپیشن ایسوسیشنز کا غائب ہو گیا, اور پھر انوالومنٹ ایسوسیشنز کا اور ڈپارٹمنٹس کا غائب ہو گیا. ارے بھائی سوری آپ کی قطع کلامی کر رہا ہوں, 94 میں واز دیر ایڈہاکزم جب راشد لطیف نے آ کے وہ ایکسپوز کیا تھا, اور جاوید برکی صاحب لنڈن گئے تھے, سلیم الطاف, یہ سب انوالو تھے. واز دیٹ ایڈہاکزم ایٹ دا ٹائم؟ That was adhocism, yes, it was 1 year's adhocism. Okay. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ سلیم ملک کی جو سکسیس ریٹ تھا وہ 87% تھا, تو 87% میں اگر وہ کہاں پہ کر رہے تھے, مجھے ذرا یہ سمجھائے کوئی کہ وہ کیسے میچ فکسنگ کر رہے تھے جب وہ ان کا سکسیس ریٹ اتنا ہائی تھا. دیکھیے عارف صاحب سوری, اس میں تو میں آپ کو کوٹ کر سکتا ہوں جو کہ اس نے خود مانا کہ ساؤتھ افریقہ میں جو ون ڈے میچ تھا جہاں پہ بیفور دا ٹیم واز سیئنگ کہ وی ول ناٹ فیلڈ فرسٹ, اس میں بیفور دے کوڈ ڈیسائیڈ ہی ہیڈ واکڈ اوور اور ٹاس کیا تھا. اب دیکھیں یہ چیزیں عارف صاحب سرکمسٹینشیل ایویڈنس ہیں, اور یہ رپورٹ میں آئی اور سارے پلیئرز نے کہا, اور جب قرآن شریف پہ انہوں نے کہا اوتھ لو تو ہی ڈس اپیئرڈ. 87% اس لیے تھا, he was a brilliant captain, اس کا دماغ بہت زبردست تھا. اس کی پوری بیک گراؤنڈ اگر آپ سمجھیں, مجھے یاد ہے میں نے کہا تھا کہ یہ بہت بڑا ٹور ہے, یہ صرف ایک ملک کا نہیں ہے, 2 ملکوں کا ہے, اور آپ ایک مینیجر بھیج رہے ہیں. یہ اس طرح سے بہت زیادہ پالیٹکس ہو جائے گی ڈریسنگ روم میں, اور کوئی ٹیم دنیا میں یہ کام نہیں کرتی. باقی صاحب قطع کلامی کی معذرت سر, سوری آئی ایم ایکسٹریملی سوری, ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد میں الاؤ یو ٹو ویوز. آپ دیکھ رہے ہیں سیاست منائے, بیک ود یو آفٹر بریک ود عارف علی عباسی اینڈ شعیب الدین.